دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہت اور دولت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت لوگ اپنے بے شمار مال و دولت اور بادشاہت کے نشے میں بدمست ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کی للکار کرنے لگے اور معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی طرف بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی سرکشی اور انا پر اڑے رہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے۔ پھر بھی جب یہ لوگ قابل ہدایت نہ رہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بدبخت لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ان لوگوں کے نام و نشان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان جھوٹے خدائی کے دعویٰ داروں کو ایسی عبرتناک موت دی، آج بھی ان لوگوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبخت لوگوں میں ایک بدبخت شداد بھی تھا جس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارا اور سرکش اور نافرمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، شداد کون تھا اور اس طرح اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا، اور کس طرح اس نے دنیا میں اپنی جنت تیار کی اور اس کی بنائی جانے والی جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بدبخت کو کس طرح دنیا میں عبرت کا نشان بنایا اور اس بدبخت کا انجام کیا ہوا، کس طرح ملک الموت نے اس کی دردناک طریقے سے روح قبض کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم شداد کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پوئٹس اوورال کی جانب سے آپ سب دوستوں کو محبتوں بھرا سلام۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ قوم عاد تاریخ کی ایک ایسی طاقتور اور عظیم قوم گزری ہے۔ ان کی طرف ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد نے ان کا انکار کیا اور ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا، انہیں تباہ و برباد کر ڈالا۔ قوم عاد ارم نام کی بستی کے رہنے والے لوگ تھے۔ یہ علاقہ بدن کے گرد و نواح میں آباد تھا۔ یہ لوگ بہت ہی لمبے قد اور مضبوط لوگ تھے۔ اپنی طاقت کے بل بوتے پر یہ لوگ بہت جلد پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ ان پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی، مگر دو بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی حکومت عظیم اور جاہ و جلال والی تھی۔ ان میں سے ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، جو دونوں بھائی تھے اور اپنے زمانے میں بے شمار لشکر و خزانے جمع کیے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی کل حکومت عمان، یمن، عدن اور شمالی عرب کے علاقہ جات پر تھی۔ جب شدید کی موت واقع ہوئی تو پوری حکومت شداد کو مل گئی۔ اس نے تمام قبائلی سرداروں اور بادشاہوں کو اپنا فرما بردار بنا لیا اور اس طرح پوری جنوبی عرب کو اس نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچایا اور اس تسلسل اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور اور متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت کے علماء اور پیغمبروں کے پیروکاروں نے اسے سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا، مگر وہ کہنے لگا میرے پاس اب دنیا کی دولت، حکومت سب کچھ ہے، اب مجھے خدا کی عبادت کی ضرورت نہیں اور میں اب کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے یہ سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوتی ہے،
اور اس کی نعمتیں اور خوبصورتی کیسی ہوتی ہے۔ وہ کہتا تھا مجھے اللہ کی جنت کی ضرورت نہیں، میں خود اپنی جنت بناؤں گا۔ اس نے کہا جو خدا نے جنت بنائی ہے ایسی جنت تو میں دنیا میں بھی بنا سکتا ہوں۔ لہٰذا اس نے تمام معتبر افراد کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور پوری دنیا کے ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بانجے ضحاک کو جو ایران کا بادشاہ تھا کہا جتنا سونا چاندی تمہارے پاس ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تمام حکمرانوں اور سرداروں کو یہ حکم دیا کہ سونا چاندی کے کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجے اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع جو شہر 10 کوس چوڑا 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی اور گہری کھدائیں کہ پانی کے قریب جا پہنچیں۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروایا گیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئی تو اس نے اس پر سونے چاندی کی اینٹیں کی دیوار چنائی گئی اور دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے اور ہر محل پر 1000 ستونوں والا۔ پھر شہر کے درمیان ایک نہر بنوائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئی۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے اور ان مہروں کی دیواروں اور فرش یاقوت، مرجان، نیلم سے سجا دی گئیں۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی، یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر لٹکا دیے گئے تھے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں پر مشکل زعفران اور عنبر گلاب سے شکیل کیا گیا تھا۔ یاقوت اور جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی حکم دیا گیا سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں 300 سال لگے اور شداد کی عمر تقریباً 900 سال کے قریب تھی۔ جنت کے مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ متکبرانہ انداز میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والوں نے استقبال کیا۔ شہر کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور اس پر لوگوں نے جواہرات نشاور کیے۔ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا۔ اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب کھڑا دیکھا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تیری جان لینے۔ شداد نے کہا مجھے اتنی مہلت تو دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ لوں۔ جواب ملا مجھ کو حکم نہیں۔ کہا چلو اس قدر ہی مہلت دے دو کہ گھوڑے پر سے نیچے اتر آؤں۔ جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں۔ لہٰذا ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا پاؤں چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک موت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری۔ اس وقت تمام شہر اپنی عالی شان سجاوٹوں اور محلات کے ساتھ زمین دوز ہو گیا۔ پورے کا پورا شہر غرق ہو گیا اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ بہت سے علماء اور مورخین نے لکھا کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔